اس وقت بات کریں گے، اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار عمران شفقت صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عمران شفقت صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ 6 کے تناسب سے آ گیا اور نواز شریف کی تاحیات نااہلی یعنی ان کی راہ میں جو آخری رکاوٹ تھی اب وہ بھی دور کر دی گئی ہے، تو سمجھا جائے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ ایک تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا فائدہ مستقبل میں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں جناب عمران خان صاحب، ان کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے اور بھی دیگر ان کے خلاف جو کیس بننے ہیں ان میں بھی ان کے اوپر یہ والا یہ آرٹیکل 62(1)(f) والا معاملہ آ سکتا تھا۔ بہرحال یہ تو خیر اگر مگر کی باتیں ہیں، لیکن باقی بھی جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ بھی اگر مگر سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور اصولی طور کے اوپر جو ہم تک اطلاعات ان کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے پہنچتی رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایک اصولی اور ایک پاکستان کے کہہ لیں کہ جو سول اور ملٹری ریلیشن میں ایک اس کو سنگ میل سمجھتے ہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا، چاہے وہ علامتی طور کے اوپر ہی کیوں نہ بنے، چاہے وہ ایک دن کے لیے ہی کیوں نہ بنے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کے منتخب لوگوں کو، یا کہہ لیں کہ پاکستان کے عوام جن لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، حکومتیں دیتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، ان کو پاکستان کی جو مشینری، جو کہ ریاستی مشینری چلنے نہیں دیتی، تو یہ ان کے لیے ایک علامتی بات ہوگی کہ لوگوں نے پھر چوتھی دفعہ ایک ایسے شخص کو عمران شفقت وزیر صاحب، اعظم۔ یہ ان کا اصولی موقف ہے یا ضد ہے؟ اور کچھ بھی ہے دونوں میں سے، قطع نظر اس بات سے جو ہواؤں کا رخ بتایا جا رہا تھا کہ وہ نون لیگ کی طرف یا نواز شریف کی طرف ہے، تاحال ہواؤں کا رخ برقرار ہے؟ دیکھیں، چوتھی دفعہ وزیر اعظم جو ان کا بننا ہے وہ ضد سے زیادہ اصولی بات مجھے تو کم از کم ایک ڈیموکریٹ کی لگتی ہے، لیکن یہ ان کی جو خواہش ہے یا جو اصولی موقف ہے یہ وہ ذرا ٹیڑھی کھیر ہے، یہ ہضم ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، اور اس کی وجوہات بڑی ڈیپ ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کو وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، 3 دفعہ اس کو ٹرنیور پورا نہیں کرنے دیا گیا، تو کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اب وہ گڑبڑ کیا ہے یہ سوچنے والی بات ہے۔ گڑبڑ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب چیزیں جو ہیں وہ 5th جنریشن وار سے آگے، یا جو ہائیبرڈ سسٹم یا ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے اس سے بھی تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھ چکا ہوا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کا طرز سیاست ہے، جو ان کا طرز گورننس ہے، یا جو گورننس کا جو ان کا ماڈل ہے، وہ سول اور ملٹری ریلیشن میں جو سول سائیڈ ہے وہ اس کو اپر ہینڈ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں چاہتے۔ یہاں پر جو ہے وہ ماضی قریب میں ہم نے عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس کے بارے میں جو کہانیاں ہمارے سامنے آئیں، اور عمران خان صاحب کے بھی ذریعے جو ان کی زبان کے ذریعے بھی سامنے آئیں، وہ یہ تھی کہ جی کے فیصلے تو کوئی اور کر رہا تھا۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ماڈل کے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا اس ماڈل کے اوپر ذرا جس کو کہتے ہیں نا کہ بیٹھ چکا ہے، ذرا جڑ پکڑ نہیں تو چکا عمران صاحب، ہے، تو ملٹری یہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کا یہ موقف قابل قبول ہوگا؟ یا سادہ الفاظ میں اگر پوچھوں تو نواز شریف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہینڈز ان ہینڈز چل سکتے ہیں؟ نہیں، بڑا مشکل ہے۔ بڑا مشکل اس لیے ہے کہ جو میں نے پہلے بات آپ سے کہی تھی وہ یہی تھی کہ نواز شریف صاحب کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اپنا جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہی کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے زیادہ موضوع کوئی لفظ اور مل نہیں رہا۔ تو پھر ہواؤں کا رخ تو کیا ہے اس وقت سر؟ ہواؤں کا رخ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہی ہو سکتا ہے، اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی گارنٹی نہیں دیتے، یا دیکھیں اس میں لوکل گارنٹرز نہیں ہوں گے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی نے آنا ہے تب بھی، نواز شریف صاحب نے اگر خود آنا ہے تب بھی، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب 2007 میں نواز شریف صاحب ایک دفعہ دوبارہ پاکستان واپس آئے تھے تو سعودی عرب کی طرف سے دباؤ تھا، اور دباؤ اس لیے تھا کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ این آر او کے بعد جو ہے وہ پاکستان آ گئی تھی، لیکن نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے پھر کہا کہ جی کہ یہ جو بھی آپ نے وعدے وعید کیے تھے کہ میرا تو اوپوننٹ آ چکا ہے، مجھے تو جانا ہے ہر حال میں۔ تو انٹرنیشنل گارنٹرز تب بھی تھے، انٹرنیشنل گارنٹرز شاید اب بھی ہیں۔ تو یہ جو بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی طرف جو ہواؤں کا رخ ہے وہ کچھ سادہ بندوبست نہیں ہے، مقامی بندوبست نہیں ہے، یہ اس میں کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں، اور ان کی مرضی کے بغیر یہ والا کام نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے، جو $1 ملین کویسچن ہے
کہ نواز شریف صاحب وہ انٹرنیشنل گارنٹرز کے ساتھ چلتے ہیں یا پھر جو ہے وہ عین موقع کے اوپر کوئی چھکا لگاتے ہیں. اور وہ چھکا کیا ہو سکتا ہے سر جو عین موقع پر لگائیں گے وہ؟ پرائم منسٹرشپ. یعنی کہ اگر پارلیمان کے اندر دیکھیں آج تو راستہ ان کا صاف ہو گیا پارلیمنٹ تک پہنچنے کا. کل تک تو 100 شکوک و شبہات تھے ان کے متعلق. اب یہ تصور کیجئے کہ نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, ان کی پارٹی جیت بھی رہی ہے. تو اگر جو ہے وہ کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب وہاں پر ہیں پارلیمنٹ کے اندر, تو وہ پرائم منسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا ان کا قبول نہیں ہے تو پھر شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن نہ لڑیں, یا پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیٹ چھوڑ دیں بعد میں. کیونکہ نواز شریف صاحب کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر نواز شریف کے علاوہ اور کوئی وزیر اعظم کا امیدوار ہوا تو شاید ان کا ووٹر باہر نہیں نکلے گا. عمران صاحب اب یہ سب کچھ تو الیکشنز کے ساتھ مشروط ہے نا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ سینٹ کے اندر جو الیکشنز التوا کی قرارداد تھی وہ میرے موقف کی تائید تھی, اور پھر وہ ایک مشن پر اس وقت افغانستان میں موجود ہیں, 2 صوبوں کے اندر سیکیورٹی بھی انتہائی ناگفتہ پہ ہے. تو یہ سب کچھ تو الیکشنز کے ساتھ مشروط ہے, جب سب کچھ تو الیکشنز ہوں گے تو ہوگا نا جی. جب تک پاکستان کی سلامتی کا کوئی سنگین مسئلہ نہ ہو تب تک الیکشن ملتوی ہوتے ہوئے کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ملتوی کا متبادل کیا ہے, یعنی کس بنیاد کے اوپر یہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جا سکتے ہیں. قانون میں آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, 1 انچ کی گنجائش نہیں ہے. یہ پارلیمان جو ہے وہ الٹی بھی کھڑی ہو جائے تو وہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی نہیں کر سکتی, یہ گنجائش ہی نہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو 2 صوبوں میں سیکیورٹی کو وجہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو الیکشن کیمپین یہ تو ان کا ایک خیال ہے اجازت ریحان صاحب, یہ ان کا ایک خیال ہے. اس کی وجہ دیکھیں کہ 2007 میں محترمہ جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, یعنی 27 دسمبر 2007, اگر میری تاریخ اور جو ہے وہ یادداشت صحیح کام کر رہی ہے, تو وہ کیا چھوٹا بڑا سانحہ تھا؟ اس سے پہلے یا اس کے بعد کیا دہشت گردی کم تھی پاکستان میں؟ یہ سارے کام ہو چکے ہیں اور دنیا میں اس کی کئی مثالیں ہیں. الیکشن اگر التوا کا شکار ہوگا تو پھر یا تو سب آن بورڈ ہوں گے, سب اکٹھے بیٹھیں گے پھر کریں گے, لیکن اس میں ایک پلیئر آپ کا نہیں مانے گا. اور وہ پلیئر جو ہے, اب کتنے سٹیک ہولڈر ہیں؟ 7 سٹیک ہولڈر ہیں. یہ پاکستان کی کل ملا کے جو سیاست ہے اس کے, یا جو پاور پالیٹکس ہے, یا پھر آپ انتخابی اور جمہوری اور دستوری سیاست کہہ لیں, اس کے 7 سٹیک ہولڈر ہیں. اس میں سے تو 2 بھی ایک سائیڈ کے اوپر نہیں ہیں, نہ الیکشن کمیشن ہے نہ پاکستان. لیکن میرا بڑا سادہ سا سوال ہے نا, دیکھیے مولانا فضل الرحمان اگر افغانستان گئے ہیں تو کیا وہ ریاستی بیکنگ کے بغیر گئے ہیں؟ کیا کوئی ریاستی یقین دہانی کے بغیر گئے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ, اب یہ تو میں یہ سوچ رہا ہوں نہ, یہ تو یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا اتنا بڑا لیڈر جا کے ان سے کوئی مدد مانگے کسی بھی حوالے سے, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے بیک ڈور ڈپلومیسی وہ سہولت کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں, وہ شاید اس سلسلے میں ہوگا. اس کو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر جو انتخابی ماحول ہے یا جو انتخابی سیاست ہے, لیکن ان ریٹرن مولانا فضل الرحمان کو ریاست نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہوگی یا کنونس نہیں کیا ہوگا یا یقین دہانی نہیں کرائی ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے آپ ذرا اس مشن کو اکمپلش کر کے آئیں. نہیں, میں وہ اتنی بڑی قیمت نہیں دی جا سکتی. دیکھیں اچھا اس کی قیمت کیا ہے کہ جوڈیشری آپ کی جو ہے وہ 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, تو کیا پی سی او کوئی لے کے آئے گا کوئی؟ میں یہ بڑی باتیں کر رہا ہوں, نہیں آ سکتا. یا پھر کوئی غیر آئینی غیر دستوری بندوبست کا کوئی سوچا جا رہا ہے, نہیں ہو سکتا. اگر اس طرح کا ہوگا تو پاکستان کو جو روکڑا پرابلم ہے وہ بڑا سنگین ہو جائے گا. اچھا دیکھیں لاسٹلی پھر آپ کو یاد ہوگا چیف آف دی آرمی اسٹاف نے دورہ امریکہ میں یہ کہا تھا کہ الیکشنز مارچ سے پہلے ہوں گے, 10-15 روز لاجسٹک معاملات, لاجسٹک سپورٹ کو لے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو ایسی فلیکسیبلٹی تو تھی ان کے سٹیٹمنٹ اس وقت ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا یہ آگے تھی تفصیل اس کی کہ تب تک ان کے نالج میں یہ نہیں تھا کہ سپریم کورٹ میں ڈیٹ اناؤنس کی جا چکی ہے. پھر جو ہی وہ ڈیٹ اناؤنس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اوکے اٹس اوکے ڈن. تو وہ معاملہ کسی اور پیرائے میں بات ہوئی تھی. مجھے نہیں لگ رہا کہ انتخابات, دیکھیں ویسے تو پاکستان جیسی جو ریاستیں ہوتی ہیں یہاں پر تو 4 مارشل لا لگ چکے ہیں, تو ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے
کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دستوری عمل جو ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خواہش تو اس کی ہے جس وجہ سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور پاکستان کے جمہوری قوتیں جو ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، وہ یہ والی باتیں کر رہے ہیں، لیکن گنجائش دستور کے اندر اس کی کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کو بعض نخواستہ یا نہ چاہتے ہوئے بھی انتخابات کی طرف آگے جانا ہے، ادروائز آپ کے پاس دوسری کوئی آپشن ہی اچھا نہیں ہے۔ لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی عمران صاحب، دستور کے مقابلے میں آپشن غیر دستوری ہوتی ہے۔ ٹھیک، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ انتخابات کے بعد ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھلے گا اور مین سٹیک ہولڈرز جی جو آپ کے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا پنڈورا باکس اوپن ہونے والا ہے جو اس سے بڑا مسئلہ ہوگا؟ اچھا، اگر تو آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوئی جس کا ہمیں تھوڑا سا ایک جو نقشہ ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نظر آ رہا ہے، تو پھر شاید پاکستان، چونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ کوئی من مانی کرے، اور اس کو پاکستان کی جو بھی منتخب حکومت ہوگی اس کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا۔ چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ اب مل کے چلیں گے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ بلکہ دیگر جماعتیں بھی، اور یہ انوائرمنٹ کا تقاضا یہ ہونا ہے کہ جو اس راستے میں خلل ڈالے گا پاکستان کے لیے یا اپنی سیاست کے لیے، سسٹم اس کو سختی سے اس کے ساتھ نپٹے گا۔ یہ سہولت جو ہے وہ 2014 والی جو سہولت تھی جو دھرنے والوں کو، وہ شاید اب کی بار وہ سہولت، وہ حمایت اور وہ سپورٹ جو ہے جو سسٹم کے اندر سے ان کو مل رہی تھی، کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور جو آرمی چیف تھے وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی کرے شغل لگائے، اور لگا ہوا تھا شغل۔ اب شاید پاکستان کے حالات، پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اس کی اجازت نہیں دے۔ بہت بہت شکریہ عمران شفقت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔